السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. میں واجہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ رہا بکا. میں واجہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ ست سلام. سجیے بلوچ خواتین شاباش. سجیے بلوچ خواتین شاباش. منش میں پارلیمنٹیرین نمائندیاں. منش میں پارلیمنٹیرین نمائندیاں. حق دو تحریک کے قائدین اور میرے محترم بلوچ خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. آپ لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے. آپ لوگوں نے پورے پاکستان کے خواتین کو جدوجہد کا راستہ دکھایا ہے. آپ لوگ بہادر ہیں. آپ لوگ جرأت مند ہیں. آپ لوگ نڈر ہیں. آپ کے جدوجہد کو سلام. آپ کے جدوجہد کو سلام. میں نے آج جو آپ کے پرجوش نعرے دیکھے، میں دیکھ رہا تھا آپ کے نعروں سے یہ سمندر دہل جاتا تھا. یہ جوش، یہ جذبہ اس بات کی علامت ہے کہ ظلم کی تاریخ رات ختم ہونے والی ہے. استحصال کا سیاہ دور ختم ہونے والا ہے. لوٹ مار کا زمانہ ختم ہونے والا ہے اور انقلاب آنے والا ہے. حق دو کا انقلاب، بلوچ کا انقلاب، عوام کا انقلاب، غریب کا انقلاب. میرے محترم خواتین اسلام، بلوچ خواتین، ہماری دستور حق دو تحریک کی جدوجہد دستوری جدوجہد ہے. حق دو تحریک کا نعرہ کیا ہے؟ حق دو تحریک کا نعرہ ہے اتحاد، جدوجہد، جمہوری مزاحمت. یہ دستوری جدوجہد ہے. ہم دستور کو مانتے ہیں. جو ہمارے خلاف تشدد استعمال کرتے ہیں وہ دستور کو نہیں مانتے. ہم دستور کو مانتے ہیں. ہمارے دستور کے آرٹیکل 38 ہے. اس میں لکھا ہے کہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور تعلیم دے گا. روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور تعلیم دے گا. ہم حکومت سے یہ مانگتے ہیں. یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے، یہ ریاست کا فرض ہے. میں حکومت اور ریاست سے کہتا ہوں اپنا فرض پورا کرو. مجھے روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور تعلیم دو. ہمارے دستور کے آرٹیکل 9 میں لکھا ہے لائف اینڈ لبرٹی، کہ زندگی اور آزادی کا تحفظ دیا جائے گا. میں ان سے کہتا ہوں ہمارے دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہماری زندگیاں محفوظ ہوگی، ہماری آزادی محفوظ ہوگی. تو میں ریاست سے کہتا ہوں اس دستور کے مطابق میرے نوجوانوں کو لاپتہ نہ کرو، میرے نوجوانوں کو قتل نہ کرو، میرے اوپر چھاپے نہ مارو، میری چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال نہ کرو، میرے برقعے کو ہاتھ نہ لگاؤ، میری عزت کی طرف ہاتھ نہ بڑھو. میرے بھائیوں، آج نہ روٹی، کپڑا، مکان، نہ تعلیم اور علاج ہے، نہ آزادی اور زندگی کا تحفظ ہے. اور آرٹیکل 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. صفائی کا حق دیا جائے گا ہر بندے کو. ہمیں صفائی کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. اسی لیے حق دو تحریک اٹھی ہے کہ حکومت ناکام ہے، ریاست ناکام ہے، اپنی دستوری ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. تو حق دو تحریک اٹھی ہے. حق دو تحریک کیا کہتا ہے؟ حق دو تحریک کہتا ہے منشیات کا خاتمہ کرو، ٹرالر مافیا کا خاتمہ کرو، لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال نہ کرو. مجھے پانی دو، مجھے بجلی دو،
مجھے گیس دو، مجھے تعلیم دو، مجھے صحت دو، مجھے روزگار دو، مجھے اپنے سرزمین پر اجنبی نہ بناؤ۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ یہ توہین ہے، اس توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے میری عزت نفس، بلوچ خواتین، بلوچ جوانوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو۔ یہ وہ مطالبات ہیں جس کے لیے حق دو تحریک اٹھی ہے۔ یہ دستوری مطالبات ہیں، یہ قانونی مطالبات ہیں، یہ جائز مطالبات ہیں، یہ آئینی مطالبات ہیں، اور ان آئینی مطالبات کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ پہلا دھرنا نومبر 2021 میں دیا، 32 دن کا دھرنا۔ گوادر کے خواتین، گوادر کے بچوں، گوادر کے غیرت مند عوام نے تاریخ رقم کی، 32 دن کا دھرنا دیا۔ دوسرا دھرنا دسمبر کے 2021 کے وسط میں، جس پہ وزیر اعلیٰ آیا اور تحریری معاہدہ کیا۔ یہ بدقسمتی ہے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ زندہ لاش ہے، زندہ لاش۔ تحریری معاہدہ گوادر کی مٹی پر گوادر کے عوام سے کیا، 3 ماہ تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ ہوا، اس لیے دوسرا دھرنا پھر دیا گیا۔ اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوا، اور بلدیاتی الیکشن میں حق دو تحریک نے کلین سویپ کیا اور بڑے بڑے پرچ گرا دیے۔ وہ جن کے نام 20 ٹائروں والا ٹرک میں نہیں جا سکتے تھے، ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جب 1 سال تک معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر دھرنا دیا گیا، اور 2 ماہ تک کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد رات کی تاریکی میں آرمی ایکشن، آرمی، ایف سی اور پولیس، اور بلوچ خواتین پر تشدد، بچوں پر تشدد، بوڑھوں پر تشدد، لاٹھی چارج، شیلنگ، اور 230 مقدمات ہدایت الرحمان بلوچ، واجہ حسین واڈیرا اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ قائم کیے گئے دہشت گردی کے مقدمات۔ میں کہتا ہوں دہشت گرد ہم نہیں ہیں، ہم تو آئینی جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں جو لاٹھی چارج کرتے ہیں، جو شیلنگ کرتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے محترم خواتین، بلوچ خواتین، میں ان موٹر سائیکل چوروں سے کہتا ہوں، ہمارے موٹر سائیکل واپس کرو۔ 56 موٹر سائیکل بھی لے گئے ہیں، موٹر سائیکل چوروں، گوادر کے عوام کے موٹر سائیکل واپس کرو۔ حق دو تحریک کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ راستے بند کرتے ہیں، اور راستے بند کرنے سے تو قرآن نے منع کیا ہے۔ میں کہتا ہوں راستے ہم بند نہیں کرتے، راستے تو چیک پوسٹوں کے ذریعے سے تم بند کرتے ہو۔ جب تم ہمیں تعلیم نہیں دو گے، انصاف نہیں دو گے، روزگار نہیں دو گے، بجلی نہیں دو گے، گیس نہیں دو گے، امن نہیں دو گے، ٹرالر مافیا کا خاتمہ نہیں کرو گے، بارڈر ٹریڈ نہیں کھولو گے، منشیات کا خاتمہ نہیں کرو گے، ہم منت کریں گے، ہم سماجت کریں گے، نہیں کرو گے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ ہم سڑکوں پر آئے، ہم احتجاج کریں، ہم دھرنا دیں، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ اس کا حق مجھے دستور نے دیا ہے۔ دستور کے آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی، اجتماع کی آزادی کا حق دیتا ہے۔ دستور کے آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے اور فری سپیچ کا حق دیتا ہے۔ یہ میرا دستوری حق ہے۔ کوئی ڈنڈا، کوئی تشدد مجھ سے میرا دستوری حق نہیں لے سکتا، نہیں چھین سکتا۔ مجھے حق دو تحریک کو کہا جاتا ہے کہ راستے بند کرو گے تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ تو خواتین،
یہ تو اپنی مٹی کے لیے نکلی ہے، یہ تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلی ہے، یہ تو اپنی سرزمین پر، اپنی مٹی پر، اپنے اختیار کے لیے نکلی ہے۔ ان کی ٹانگیں نہ توڑو، منشیات فروشوں کے ٹانگیں توڑو، ٹرالر مافیا کے ٹانگیں توڑو، ٹرالر مافیا کے ٹانگیں توڑو، سمگلروں کی ٹانگیں توڑو، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں لاڈلے قاتل سردار بیٹھے ہیں ان کے ٹانگیں توڑو۔ میرے محترم بلوچ خواتین، اس پاکستان کے اوپر مافیا کا قبضہ ہے۔ بلوچ خواتین نے، گوادر کے عوام نے پورے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ مافیا کے خلاف نکلو۔ اس مافیا میں کون ہے؟ اس میں عدلیہ ہے، اس میں آرمی کے جرنیل اور خصوصاً ریٹائر جرنیل ہیں، اس میں سول افسران ہیں، اس میں کرپٹ سیاستدان ہیں۔ میں نے اس دن کہا ایک ریٹائر جج کی پینشن، ماہانہ پینشن 10 لاکھ روپے ہے، یہ ظلم ہے۔ مجھے پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا اور ریٹائر جج کی ماہانہ پینشن 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے پینشن لیتا ہے، ایک گاڑی لیتا ہے، ایک ڈرائیور لیتا ہے، 3000 ٹیلی فون کال لیتا ہے، 2000 یونٹ بجلی لیتا ہے، مفت گیس لیتا ہے، مفت پانی لیتا ہے، اردلی لیتا ہے، اور یہ قوم کے خزانے سے لیتا ہے۔ یہ مافیا ہے، یہ مافیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ سول افسران ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سرگودا کے کمشنر کا گھر 104 کنال ہے، ڈپٹی کمشنر، کمشنر اور ڈی پی او، ڈی آئی جی یہ میرا نوکر ہے، عوام کا نوکر ہے، عوام کے ٹیکس سے ان کو پیسہ، ان کو تنخواہ ملتا ہے۔ یہ ہمارے آقا نہیں ہے، یہ ہمارے مالک نہیں ہے، یہ ہمارے نوکر ہے۔ 104 کنال یہ ظلم ہے، یہ مافیا ہے۔ آپ دیکھ لینا، وابڈا کا سربراہ ریٹائر جرنیل، نیب کا سربراہ ریٹائر جرنیل، این ڈی ایم اے کا سربراہ ریٹائر جرنیل، پاکستان اولمپک کا سربراہ ریٹائر جرنیل۔ یہ پاکستان ہے یا جرنیلستان ہے؟ یہ مافیا، اس مافیا کے خلاف پاکستان کے عوام کو نکلنا ہوگا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، گزشتہ دنوں پاکستانی جا رہے تھے کشتی میں یورپ جا رہے تھے، اس میں کوئٹہ کی ایک خاتون تھی شاہدہ رضا۔ شاہدہ رضا فٹ بال کی کھلاڑی تھی، شاہدہ رضا ہاکی کی کھلاڑی تھی، اس نے میڈل لیے تھے۔ پتہ ہے شاہدہ رضا کشتی میں کیوں جا رہی تھی یورپ؟ اس کا 3 سال کا بیٹا تھا، اس کا 3 سال کا معذور بیٹا تھا، اس کے علاج کے لیے یورپ جا رہی تھی کہ پیسے کمائے اور اپنے چھوٹے معذور بیٹے کا علاج کرے۔ کشتی ڈوب گئی اور شاہدہ رضا شہید ہو گئی۔ یہ ہماری بچیاں، یہ ہمارے خواتین، یہ انسانی سمگلروں کے یہ کشتیوں میں یہ کیوں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں ظلم ہے، یہاں علاج نہیں ہے، یہاں روزگار نہیں ہے، یہاں تعلیم نہیں ہے، یہاں مافیا ہے۔ موت کو گلے لگاتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔ یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ شاہدہ رضا کے قتل کے ذمہ دار پاکستان کے حکمران ہیں کہ جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے۔ اس لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اٹھے ہیں اپنی حقوق کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ 2022 کی رپورٹ ہے، میرے محترم خواتین، بلوچ خواتین یہ سن لو، 2022 کی رپورٹ ہے۔ ویتنام اپنے سمندر سے 11 ارب ڈالر کی مچھلی فروخت کرتا ہے، اس کی پاکستانی روپے 3000 ارب روپے۔ ویتنام کا سمندر گوادر سے چھوٹا ہے، 3000 ارب روپے کا مچھلی ویتنام فروخت کرتا ہے۔ یہ ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اربوں کی کرپشن گوادر کے سمندر میں ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے صرف تربت سے روزانہ 4 کروڑ کا بھتہ اٹھایا جا رہا ہے، 4 کروڑ کا۔ اس میں کوسٹ گارڈ، اس میں کسٹم، اس میں ایف سی، اس میں سول افسران، اس میں پولیس، اس میں
بے غیرت اور کرپٹ حکمران، اس میں نیوی، اس میں ڈی سی، اس میں ڈی پی او، یہ سب اس میں انوالو ہے۔ 4 کروڑ روزانہ یہ کرپشن، یہ جو یہاں شراب آ رہی ہے، یہ جو منشیات آ رہی ہے، یہ جو پاکستان سے ڈالر سمگل ہو رہی، یہ کون کر رہا ہے؟ غریب لوگ نہیں کر رہے، یہ حکمران کر رہے، یہ سرکاری لوگ کر رہے ہیں اور سزا عوام کو دے رہے ہیں۔ آج مولانا ہدایت الرحمان بلوچ وہ جیل میں ہیں اور لاڈلے سرداروں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے جب کوئٹہ آیا تو میں نے آئی جی بلوچستان کو فون کیا کہ عبد الرحمان کیتران کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں کیوں نہیں ڈالی؟ اس نے مجھے کہا سینیٹر مشتاق صاحب، میں سردار اور وزیر کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں ڈال سکتا، آپ سردار کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں ڈال سکتے۔ اس نے 3 قتل کیے ہیں، اس کا نجی جیل ہے، لیکن جمہوری جدوجہد کرنے والے ہدایت الرحمان بلوچ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالتے ہو۔ آئی جی صاحب تمہیں شرم نہیں آتی؟ وزیر اعلیٰ صاحب تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگ ایک جمہوری قائد کو آج میری ماہل بلوچ، آج میرا عظیم بلوچ، آج میرا نسیم بلوچ، آج میرا صابر بلوچ، آج میرا ڈاکٹر دین محمد بلوچ، آج میرا ذاکر مجید بلوچ لاپتہ ہے۔ ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار ان کا راستہ تک رہے۔ میں نے کوئٹہ کی روڈ زون میں ماہل بلوچ کی چھوٹی بچی کو اٹھایا، میں نے کہا اس بچی کی ماں کو شرم نہیں آتی؟ بلوچ روایات کا پاس بھی نہیں کرتی، اس بچی کی ماں کو تم لوگوں نے غائب کر دیا ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، حق تو تحریک کا یہ مطالبہ ہے کہ مسنگ پرسن کو واگزار کر لو۔ آپ کے پاس عدالت ہے، قانون ہے، آئین ہے، کسی نے جرم کیا ہے تو پیش کر لو، لیکن لوگوں کو لاپتہ کرنا، لوگوں کو مار کر دشت پابا میں ان کی لاشیں پھینکنا، یہ ظلم ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اس کو نہیں مانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں حیران ہوں، سی پیک گوادر میں بن رہا ہے اور اورنج لائن ٹرین لاہور میں بن رہی ہے۔ سی پیک گوادر میں ہے اور سی پیک کا منصوبہ اورنج لائن ٹرین وہ لاہور میں بن رہا ہے۔ مجھے پتا ہے سوئی یہاں ہے، مجھے پتا ہے سیندک یہاں ہے، مجھے پتا ہے ریکوڈک یہاں ہے، مجھے پتا ہے سی پیک یہاں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے بچے بھوکے ہیں، اس کے باوجود میرے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، اس کے باوجود میرے مٹی پر امن نہیں ہے، اس کے باوجود میرے نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے، تو میرا سوئی، میرا سیندک، میرا ریکوڈک، میرا سی پیک کیوں میرے اختیار میں نہیں دیا جا رہا؟ وہ میری ترقی کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ مجھے کہا جا رہا ہے، حق دو تحریک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خلاف ہے سی پیک کے۔ میں اسلام آباد کو خبردار کرتا ہوں، حق دو تحریک سی پیک کے خلاف نہیں ہے۔ میں بیجنگ کو خبردار کرتا ہوں، حق دو تحریک سی پیک کے خلاف نہیں ہے۔ حق دو تحریک کہتے ہیں ٹرالر کا خاتمہ کرو، منشیات کا خاتمہ کرو، بارڈر ٹریڈ اوپن کرو، تعلیم دو، صحت دو، بجلی دو، گیس دو، سڑک دو، روزگار دو، پانی دو، تو میں خود سی پیک کی حفاظت کروں گا، میں خود سی پیک کی پاسبانی کروں گا۔ ہم سی پیک کے حق میں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سی پیک کے فروٹ، سی پیک کا پھل، سی پیک کے فوائد پر سب سے پہلا حق گوادر کا ہے، بلوچ عوام کا ہے۔ یہ حق آپ بلوچ عوام کو دو اور گوادر کے عوام کو دو۔ اور میں آخر میں کہوں گا، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں کہوں گا، بلوچ خواتین کو، اے غیرت مند بلوچ خواتین، اپنے برقعوں کو پرچم بناؤ، اپنے برقعوں کو پرچم بناؤ۔ اے غیرت مند بلوچ خواتین، اپنے چادروں کو علم بناؤ، اپنے دوپٹوں کو جھنڈے بناؤ۔ حقوق کا جھنڈا، حقوق کا پرچم، حقوق کا علم، جمہوری مزاحمت کا جھنڈا، جمہوری مزاحمت کا علم۔ انشاءاللہ ظلم کا یہ نظام، تاریکی کی یہ رات، یہ سیاہ دور، یہ لوٹ مار کا زمانہ، یہ ختم ہونے والا ہے۔
اور مولانا ہدایت الرحمان بلوچ وہ تو روشنی ہے. روشنی کو کوئی زنجیریں ڈال سکتا ہے؟ روشنی کو کوئی ہتھکڑیاں پہنا سکتا ہے؟ وہ روشنی ہے. وہ صرف گوادر کی روشنی نہیں ہے, وہ پاکستان کے مظلوموں کی امید ہے, وہ پاکستان کے مظلوموں کی آواز ہے, وہ ظالم کے خلاف بغاوت کا نعرہ ہے, وہ حقوق کا استعارہ ہے, وہ جمہوری جدوجہد اور مزاحمت کی علامت ہے. اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا. مولانا ہدایت الرحمان بلوچ مظلوم کی آواز ہے. مستقبل کا بلوچستان ہدایت الرحمان بلوچ کا ہے. مستقبل کا بلوچستان حق دو تحریک کا ہے. انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. میں آپ کا نمائندہ ہوں. میں جب بارکان میں واقعہ ہوا, میں اس سینٹ کے اندر اٹھا. اپنے بلوچ ناز گرام بی بی مری جو اپنے ایک بیٹی اور 6 بیٹوں کے ساتھ قید میں تھا, میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی. امیرہ بی بی کے تھران 18 سال کی میری بلوچ بچی جسے بارکان جیل میں شہید کر دیا گیا, اس کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈالا گیا, اسے کنویں کے اندر پھینکا گیا. اس امیرہ بی بی کے تھران کے لیے میں نے آواز اٹھائی. میرے سینٹ آف پاکستان میں کہا کہ امیرہ بی بی کے تھران میری 18 سالہ بیٹی جس نے ظلم کے خلاف جان کی قربانی دو, اسے پاکستان کی سب سے بڑا سول اعزاز دیا جائے. وہ ہماری ہیروئن ہے, وہ پاکستان کی ہیروئن ہے, وہ بلوچ عوام کی ہیروئن ہے, وہ نجی چولوں کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے. میں آپ کا نمائندہ ہوں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھوں گا اور اسلام آباد میں اور پارلیمنٹ میں آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا. میں حکومت سے کہتا ہوں, آنکھ سے نہ کھیلو, ہدایت الرحمان بلوچ کو رہا کرو. آنکھ سے نہ کھیلو, حق دو تحریک کے خلاف مقدمات واپس لو. آنکھ سے نہ کھیلو, حق دو تحریک کے مطالبات منظور کرو, ورنہ یہ انقلاب نہ صرف پورے بلوچستان بلکہ پاکستان تک پھیلے گا. ایک دفعہ پھر بلوچ خواتین کو سلام, ایک دفعہ پھر بلوچ خواتین کو شاباش, ایک دفعہ پھر بلوچ خواتین کو خراج تحسین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.